حضرت زکریا علیہ السلام، آپ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں اور بہت مشہور نبی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب سلیمان بن داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ بیت المقدس کے امام اور خادم تھے، بہت پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک خاتون حسنہ تھی، انہوں نے ایک منت مانی، وہ یہ تھی: اے پروردگار، تو مجھے بچہ دینے والا ہے، میں اس کے بارے میں منت مانتی ہوں کہ وہ سب کاموں سے آزاد رہ کر تیری خدمت کرے گا، سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس منت سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو وہ بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دیں گی۔ ہوا یہ کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا، گویا وہ خاتون حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اب چونکہ نظر مان چکی تھی، اس لیے اسے پورا کرنے کے لیے جب انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دینا چاہا تو وہاں کے سب خادموں نے انہیں لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس خواہش نے آپس میں مقابلہ بازی کی صورت اختیار کر لی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ قرآن دازی کا فیصلہ کیا گیا۔ قرآن دازی کا طریقہ یہ طے پایا کہ ہر امیدوار اپنا تورات لکھنے والا قلم دریا میں ڈالے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف اوپر چڑھے وہی مریم کو اپنی تربیت میں لے لے۔ اس قرآن دازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں، گویا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 4 جگہ آیا ہے۔ آپ کی بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت مریم سمجھدار ہو گئیں تو آپ کو عبادت کے لیے ایک حجرہ دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تو وہاں انہیں طرح طرح کے موسمی پھل نظر آتے، یعنی اس موسم میں بازار میں وہ پھل نہ ہوتے لیکن حضرت مریم کے پاس رکھے نظر آتے۔ گرمی کے موسم میں سردی والے اور سردی کے موسم میں گرمی والے پھل آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے۔ زکریا علیہ السلام آپ سے پوچھتے: اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ جواب دیتی: یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے سان و گمان رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی اور آپ کے عزیزوں میں کوئی اس بات کا اہل نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کرتا۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: میرے پروردگار، مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، عمر 90 سال کے قریب تھی، بیوی بانجھ تھی۔ بس حضرت مریم علیہ السلام کی برکات دیکھ کر آپ کو بھی اولاد کے لیے دعا کرنے کا خیال آیا کہ جو خدا مریم کے لیے بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ میری بھی دعا قبول کر سکتا ہے۔ آپ کا دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے: اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، وہ کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور خواب پر پورا قابو پانے والا ہوگا، وہ نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوگا۔ یعنی آپ کو نماز کے دوران بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور حیران بھی ہوئے، کہنے لگے: اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اس حالت میں لڑکا ہوگا کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اس پر آپ نے عرض کیا: باری تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک سوائے اشارے کے کوئی بات نہیں کر سکو گے اور تم اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو گے، صبح شام کی پاکی بیان کرتے رہو۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا آپ کی زبان بات چیت کرنے سے رک گئی اور عبادت خانے سے باہر نکل کر لوگوں کو اشارے سے سمجھایا کہ صبح شام اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، تسبیح کرو۔ آخر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور زکریا علیہ السلام کی مراد پوری ہوئی۔ قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آپ بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے، قوم پر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ اپنے انبیاء تک سے دشمنی کرتی تھی، انہیں قتل تک کر دیتی تھی۔ زکریا علیہ السلام کا اس قوم پر بہت بڑا احسان تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے حافظے سے انہیں تورات لکھوائی تھی، مگر وہ احسان فراموش قوم تھی، اس نے سبھی انبیاء کو ستایا تھا، زکریا علیہ السلام کو بھی نہ چھوڑا۔ آپ کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ آپ نے اس قوم کے شر سے بچنے کے لیے کوشش کی۔ اللہ کی قدرت کے ایک درخت میں سے آواز آئی، مجھ پہ پناہ لے لے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی درخت درمیان سے شک ہو گیا۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ درخت کا بولنا اور شک ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے آپ اس درخت میں بیٹھ گئے۔ درخت آپس میں مل گیا۔ بنی اسرائیل آپ کو تلاش کرتے اس درخت کے پاس پہنچ گئے۔ شیطان اللہ والوں کا اصلی دشمن ہے۔ اس نے مخبری کرتے ہوئے کہا تم لوگ جسے تلاش کر رہے ہو وہ اس درخت میں چھپا ہوا ہے۔ ادھر آپ کا ذرا سا کپڑا باہر نکلا رہ گیا تھا۔ شیطان نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھ لو، میں غلط نہیں کہہ رہا، ان کا کپڑا باہر نکلا نظر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو شیطان کی بات پر یقین آ گیا۔ وہ ایک آرا لے آئے اور اسے درخت پر چلانے لگے۔ آخر کار آرا چلتے چلتے آپ تک پہنچ گیا۔